جبل زیتون ہے، یروشلم کے قریب قریب جو پہاڑیاں ہیں نا، ان کے اوپر آج بھی انہوں نے اپنے مذبح خانے بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا جہان سے ایسی جو گہرے، جیسے ہمارے صحیح والی نسل کی گائے ہوتی تھی نا، گہری زرد رنگ کی، سرخ سے رنگ کی ہوتی تھی، ایسی گہری زرد رنگ کی گائیں جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر کے وہاں پر ان مذبح خانوں میں آج بھی ذبح کرتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں تم میں سے زیادتی کی، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ذلیل ہو جاؤ، پس ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آئے، اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 65 اور 66 ہے سورہ بقرہ کی۔ ان دو آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کا مسخ صورت کا جو ہے نا، شکلیں جو ان کی مسخ ہو گئی تھی، بندر بن گئے تھے، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ہفتے کے دن کے بارے میں تم میں سے زیادتی کی کچھ لوگوں نے، جس کی وجہ سے ہم نے حکم دیا کہ تم بندر بن جاؤ۔ اب یہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کیا تھی؟ ہفتے کا دن آج بھی یہودیوں کے ہاں مقدس ہے، وہ مقدس دن تھا، عبادت کا دن ان کے لیے طے تھا، جیسے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ جمعہ کا دن مقدس ہے مسلمانوں کے ہاں۔ تو اس دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اب یہ کیا کرتے کہ اس دن ہیلا کر لیتے، ہیلا کرتے کہ جال لگا دیتے۔ مختلف طریقے جو ہے نا وہ مفسرین نے لکھے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بن لگا دیتے اور آگے کوئی جالی لگا دیتے کہ مچھلیاں پکڑتے نہیں لیکن مچھلیوں کو قید کر لیتے۔ کہتے کہ جو ہے ہم نے تو شکار نہیں کیا مچھلی کا، وہ دریا کے اندر ہی جہاں پانی آ رہا ہوتا وہیں اس کو قید کر لیتے، اگلے دن جو ہے پھر اتوار کے دن اسے پکڑ لیتے۔ ہیلا تو کرتے تھے۔ اب صراحتاً تو حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہیلے کے ساتھ حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ پاک جل شانہ کو اس بات پر غصہ آیا، اللہ پاک جل شانہ اس پر جو ہے وہ غضبناک ہوئے کہ میرے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب ایک نافرمانی کی انسان کے دل میں اس کی سختی ختم ہو جائے تو پھر وہ اس کو شرعام ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم بھی جیسے ایک برائی کو، پہلے ہمارے بڑوں میں کوئی بہت سی برائیاں تھیں جن کو برا سمجھا جاتا تھا، آہستہ 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 دیکھ دیکھ کے ہم بھی ڈھیلے ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کلچر ہے، چلو چلنے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتی تو وہ برائی ہے، اس وقت بھی برائی تھی، اب بھی برائی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کلچر ہے، چلو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے۔ روز دیکھ دیکھ کے ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حکم کے عمل کرنے یا اللہ پاک جل شانہ نے جس چیز سے منع کیا اس کو منع ہونے کے اندر وہ لوگ نرم ہو گئے۔ پھر اگلی نسل انہوں نے جا کر جو ہے بالکل ہی ہفتے کا دن کا جو ان کو مقدس بنایا گیا تھا، شکار سے روکا گیا تھا، انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا اور شرعام جو ہے وہ شکار کرنے لگے، بالکل کھلے عام شکار کرنے لگے مچھلی کا۔ تو اس پر اللہ پاک جل شانہ نے اس اللہ کے حکم کو جو مذاق بنایا تھا، اس کی سزا ان کو دی۔ اللہ پاک جل شانہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر خنزیر، کن ہے نا، اللہ پاک نے تو کن کہنا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ذلیل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ شریعت میں، ہماری شریعت اسلام میں بھی ایسا ہیلا کرنا جس سے حکم ساقط ہو جائے، قرآن و حدیث کے خلاف، وہ بالکل ممنوع ہے۔ کچھ ہیلے بعض اوقات جائز ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا کہ تم اچھی کھجور 1 کلو دیتے ہو اور اس کے بدلے میں 2 کلو ردی کھجور لے لیتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، سود بن جائے گا نا۔ جنس ایک ہے، ادھر بھی کھجور ہے ادھر بھی کھجور ہے،
جب جنس ایک ہو تو پھر برابر سرابر ہی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں لے سکتے ہم، جو زیادتی ہوگی وہ سود ہوگا۔ پیسے ہیں، کوئی چیز لے لی ہے، اس کے بدلے میں پیسے زیادہ دے رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن پیسوں کے بدلے میں پیسے جب زیادہ لے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، تو وہ سود ہے۔ بالکل ایسے، چونکہ جنس ایک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خود ہیلا بیان فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ 2 کلو جو ردی کھجور ہے، ہلکی کھجور ہے، اس کو تم خرید لو پیسوں سے، اس کو تم خرید لو پیسوں سے۔ پھر جو ہے جس بندے نے وہ پیسے لیے ہیں اس کو بیچ دیا ہے ردی کھجور کو، وہ پھر ان پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ دوسری کھجور خرید لے۔ اب کھجوروں، یہ اعلیٰ کھجور جو ہے وہ 1 کلو وہ خرید لے اس سے۔ اب یہ جو آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ پیسوں کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ کھجور کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے، پیسوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ادھر سے اس نے 2 کلو ردی کھجور بیچ دی، جو پیسے آئے ان پیسوں کے ذریعے اس نے جو ہے وہ اعلیٰ کھجور جو ہے وہ 1 کلو خرید لی۔ تو اب کھجور کے بدلے میں نہیں بلکہ پیسے آ گئے، دن سے بدل گئی ہے، تو سود نہیں ہے۔ اب یہ حرام سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیلا خود بیان کیا، بس مثال کے طور پہ میں نے عرض کر دیا۔ اسی طرح کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں بہت سے ہیلے بیان کیے گئے۔ وہ ہیلا جو شریعت کے حکم کو ختم کرنے کے لیے ہو وہ بالکل ناجائز ہے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پر ہیلا کیا ہفتے کے دن کے بارے میں۔ ہاں، جو شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہو، حرام سے بچنے کے لیے ہو، وہ تو ہیلا جائز ہے۔ ناجائز وہی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اب انہوں نے یہ ہیلا کیا، اس پر یہ بندر بن گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بعض حضرات نے اور زمانے بھی نقل کیے ہیں، لیکن جو صحیح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے متعدد بار یہ واقعہ پیش آیا ہو، لیکن یہاں پر جو ہے یہ آیت کے اندر جو بندر بن گئے تھے، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بستی کے پاس سے پانی گزرتا تھا، دریا تھا یا نہر تھی، جہاں پر یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اب جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو کچھ اس میں نیک لوگ جو ہے متقی لوگ بھی تھے، انہوں نے ان کو منع کیا، یہ لوگ باز نہ آئے تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپس میں اختلاف اتنا ہو گیا کہ بستی کے 2 حصے بن گئے۔ ایک کے اندر وہ لوگ تھے جو ہفتے کو مچھلی کا شکار کرتے تھے، ایک حصے کے اندر وہ لوگ تھے جو شکار نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھے آپس میں رشتہ دار، ایک ہی نسل، ایک ہی سب کچھ۔ اب بستی کے 2 حصے ہو گئے۔ اب ایک دن جب اللہ پاک جل شانہ کی پکڑ آئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا بندر ذلیل ہو جاؤ۔ تو یہ جو متقی لوگ تھے، یہ صبح اٹھے، نیک لوگ جو تھے اللہ کی فرما برداری کرنے والے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری ساتھ والی جو بستی ہے، الگ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ادھر سے کوئی آواز نہیں ہے، ہل چل نہیں ہے صبح کافی۔ تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ ان سب کی صورتیں جو ہیں وہ مسخ ہو چکی ہیں، بندر بن چکی۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے، ان کے جو جوان تھے وہ بندر بن گئے تھے۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ بندر بن گئے۔ 3 دن کے بعد جو ہے یہ آتے تھے ان کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آتے، شکلیں بندروں والی، آ کر روتے تھے، پہچانتے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن شکل بندر والی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد سب کی موت ہو گئی، سارے کے سارے مر گئے۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندر جو ہے نا، یہ وہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا جب یہ آیت پڑھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے زمانے کے موجودہ بندر جو ہیں، یہ وہ یہودیوں کی بگڑی ہوئی نسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بندر تو اس واقعے سے پہلے بھی موجود تھے، وہ تو ایک جانور ہے۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے بھی وہ بندر موجود تھے، لیکن یہ جو جب قوم کی شکل بگاڑی جاتی ہے، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، تو اللہ پاک جل شانہ جو ہے نا پھر بھی کتنا رحم کرتے ہیں کہ پھر ان کو ہمیشہ باقی نہیں رکھتے کہ کہیں ان کی ذلت ہوتی رہی، پھر بھی ہمیشہ ان کو باقی نہیں رکھتے۔ 3 دن کے بعد سب کو موت دے دی تاکہ کوئی ان کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، پھر ان کو ختم کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سزا ملی، اور فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اب جو پچھلے لوگ گزرے ہیں جو نہیں ایمان لائے، پہلے گزر گئے، بعد میں آئیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے تو یہ عبرت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ کے حکموں کی پورے طور پر فرمان برداری شروع کر دیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے بھائی کہ ہم جو ہے نا آدھے تتر آدھے بٹیر والا حساب ہے، کچھ دین پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ پوری شریعت پر عمل کیا جائے، پورے دین پر عمل کیا جائے،
اللہ پاک سے دعا مانگی جائے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہی وجہ ہے کہ پورے دین کو ہم نے نہیں اپنایا تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اپنا دی ہیں، جو میٹھا میٹھا ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو کڑوا کڑوا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد کا ہم لوگ نام ہی نہیں لیتے، اور جو اللہ پاک کے احکامات ہے سختی سے وہ تو اس کو تو دوسروں کے پیچھے لگ کے ہم بھی فتنہ فساد اور دہشت گردی کہتے ہیں اسے۔ بہت سی باتیں ہیں، ایک نہیں ہے جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پورے دین پر عمل کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اور فرمایا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جو متقی لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے عبرت ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرنے لگ جائیں۔ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس لیے ہمارے لیے تو یہ خاص طور پر نصیحت ہے کہ ہم بھی ڈریں، اللہ پاک کے احکامات کو پورے طور پر بجا، اپنی مرضی سے دین پر نہیں چلنا، ویسے چلنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کی وجہ بھی بیان کی گئی، جو مقتول تھا نا، اس نے قاتل کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ قاتل کو بیٹی کا رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا، اب قاتل نے اس کو قتل کر دیا، یہ مقتول بن گیا۔ اب جب یہ قتل ہوا تو اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بنی اسرائیل نے درخواست کی، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم اس کے قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے جو ہے نا اس کا گوشت اس مقتول کے ساتھ لگاؤ، یہ خود بولے گا، بول کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب وہ گائے ذبح کرنی تھی، گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، قرآن کی آیات یہ بتلاتی ہیں بقرہ کا جو لفظ ہے نا یہ ایک جنس ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بیل تھا یا گائے تھی، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے بقرہ کا لفظ۔ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیل تھا۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، میں وہ نشاندہی کروں گا کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیل تھا، مطلب بقرہ تو تھا لیکن بیل تھا، میل تھا، فیمیل نہیں تھا۔ اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب حکم ہوا تو بس خاموشی سے کسی بھی گائے کو بقرہ کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لگاتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، اپنے لیے شرطیں قیدیں لگاتے گئے، بڑی مشکلوں سے جا کر جو ہے نا یہ لوگ مطمئن ہوئے، کیونکہ مزاج تھا حسب عادت ان کا شکی مزاج تھا کہ پتہ نہیں ہم پورا کر پائیں گے، حکم کو نہیں کر پائیں گے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ بات تو اتنی سی ہے، مشہور واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، یہاں پر جو اصل بات کرنے کی وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم کی بیماری کو ختم فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز شک کی نہیں ہے، وضو شک کا نہیں ہے۔ بس وقت ہمیں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، شک کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ جب استنجا کر لے، استنجے کے بعد اپنے اس کپڑوں کے اوپر، اپنی وہ چادر باندھی ہوئی ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال لے، اس کو گیلا کر لے، تاکہ بعد میں جب نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کو خیال ہوگا کہ شاید میرے پیشاب کا قطرہ نکل گیا، تو سمجھے گا نہیں پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا، یہ تو میں نے خود گیلا کیا تھا۔ آپ نے خود اس کا طریقہ بتایا وہم کو دور کرنے کا۔ قطروں کی بیماری بھی وہم سے لگتی ہے زیادہ تر، وہم پہلے نہیں ہوتا، سوچ سوچ کے پھر بندے کو یہ خیال آنے لگ جاتا ہے شاید باقی میرے جو پیشاب کے قطرے میرے نکل رہے۔ اب وہ بیچارہ اسی کشمکش اور عذاب میں، پیچیدگی میں مبتلا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں بھول گیا۔ اسی اللہ کے گھر میں بھی آتا ہے، اسی پریشانی میں جو ہے نا وہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہم کو ختم کیا گیا، اس کی تو جڑ کاٹی گئی ہے نا بالکل۔ شک، وہم، ہمارا دین یہ کامل دین ہے اور یقین والا دین ہے، شک والا دین نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ ان کا شکی مزاج تھے، تو اس لیے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دی۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے خود ان کے اوپر کیودات اور جو ہیں وہ ساری کی ساری شرائط لگائی گئی۔ اس لیے ہم بھی زیادہ سوالات نہ کیا کریں، جو بات جتنی ہو اس کو ہم کوشش کیا کریں کہ عمل کر لیں، اور جو علم جو چاہیے وہ تو ضروری ہے، جتنا حاصل کرنا وہ تو ضروری ہے۔ ایویں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور ہم لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مستحب اور پتہ نہیں وہ ایسا حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمارے بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں، لمبے چوڑے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جو ضروریات ہیں ان کا علم حاصل کر کے
اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق پورے طریقے پہ کوشش کرے کہ سنت کے مطابق اس پر عمل ہو جائے۔ تو اتنی بات کافی ہے، اب صرف ترجمہ ہم دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں، یعنی یہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت لگائیں، یہ بات تو عقل بھی نہیں آتی، اس سے کیسے پتہ چلے گا چور کا، قاتل کا، تو یہ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں، یعنی اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا یہ تو جہالت والا کام ہے، میں کیوں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ چپ کر کے گائے ذبح کر دیتے، اب وہ گائے کیسی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ جوان ہے۔ فارض کہتے ہیں بوڑھی عمر رسیدہ بڑا جانور جو ہوتا ہے، بکر کہتے ہیں بن بیاہی، یعنی جس نے بچہ نہیں جنا، بالکل جوان ہے، نہ وہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے، درمیانی ہے۔ عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں۔ ففعلوا ما تؤمرون، تم وہ کر لو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ابھی بھی ان کو چین نہیں آیا۔ دوسرا سوال کیا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ اب رنگ بھی پوچھنے لگ گئے اس کا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے جو ہے زرد رنگ کی ہوگی، فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ ہوگا اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگے گی۔ آج بھی یہودی اس گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ جبل زیتون ہے، یروشلم کے قریب جو پہاڑیاں ہیں نا، ان کے اوپر آج بھی انہوں نے اپنے مذبح خانے بنائے ہوئے ہیں، دنیا جہان سے ایسی جو گہرے، جیسے ہمارے صحیح والی نسل کی گائے ہوتی تھی نا، گہری زرد رنگ کی، سرخ سے رنگ کی ہوتی تھی، ایسی گہری زرد رنگ کی گائیں جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر کے وہاں پر ان مذبح خانوں میں آج بھی ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی بنا لیں اور مسجد اقصیٰ کو کس طرح ہم ختم کر لیں، اپنے مقاصد کو پورا۔ آج بھی اس گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے آج بھی اس کی قربانی دیتے ہیں، وہ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ فاقع لونھا، اس کا رنگ جو ہے نا وہ گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ اب اس پر بھی ان کو صبر نہیں ہوا، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، وہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہوگی، ابھی بھی ہمیں یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہ گائے کو پالیں گے، لمہتدون، اس تک پہنچ جائیں گے۔ آخری آیت ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، نہ وہ مزدوری محنت کرتی ہو۔ گائے جو فیمیل ہوتی ہے نا، اس کو محنت کے لیے کوئی استعمال نہیں کرتا، بہت کم محنت کے لیے استعمال، جو بیل ہوتا ہے اس کو محنت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے معلوم ہو کہ بقرہ جو ہے نا، جنس جو بیان کی گئی، اس سے مراد میل تھا، وہ بیل تھا جو جس کو ذبح کیا گیا، کہ لا ذلول، کہ وہ محنت نہ کرتی ہو، تثیر الارض، نہ اسے زمین جوتی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کنویں سے اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہو۔ یہ سارے کام بیلوں سے لیے جاتے ہیں، گائے سے نہیں لیے جاتے۔ وہ کرتے بھی ہیں کچھ لوگ، استعمال کر لیتے ہیں گائے کو، مطلب ہے فیمیل کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے میل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے ان کاموں کے لیے، زمین کھیتی باڑی کے لیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے داغ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، کیونکہ جب محنت والا جو جانور ہوتا ہے نا، اس کو داغ پڑ جاتے ہیں، کندھوں کے اوپر داغ ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں رسیاں باندھی جاتی ہیں، چونکہ وہ وزن کھینچتا ہے، زور لگاتا ہے، بال جھڑ جاتے ہیں، وہاں پر داغ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمایا مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب آپ نے جو ہے نا وہ تفصیل سے ہمیں پوری بات سمجھا دی ہے۔ فذبحوہا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ یہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی اتنے سوالات کر دیے تھے انہوں نے کہ وہ ان کا پروگرام نہیں تھا کہ ہم یہ قربانی کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں،
بڑی مشکلوں سے جا کر وہ لوگ مطمئن ہوئے۔ اس لیے بھائی شک کی ہمیں جڑ ہی کاٹ دینی چاہیے۔ کبھی کبھار یوں ہو جاتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، 80% ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے۔ سردیوں میں تو جی چاہتا نا کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ہم پڑھ لیں، اور ضرورت بھی ہے پانی پینے کی۔ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی شوگر والے، بلڈ پریشر والے پانی زیادہ پئیں، پانی بھی پینا پڑتا ہے۔ تو پھر لازمی بات ہے بار بار واش روم کی حاجت ہوتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے شک وق کو ہم نہ رکھا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں ساری سہولتیں دی ہیں، آج کل تو گرم پانی کے بندوبست ہیں، سب کچھ ہے، وضو تازہ کر لیا جائے، بالکل شک کو ختم کر دیا جائے۔ اور بس اوقات نماز کی رکعتوں میں شک ہو گیا، بھول گئے، تو ہم ان کو پوری پڑھ لیں، بعد میں سیدھا سہو کر لیں، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ زیادہ سوالات ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اتنے سوالات کرنے کی۔ تو اب خود کرتے گئے، اپنے لیے کیودات شرائط لگواتے چلے گئے، ہم خود اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں بس اوقات۔ اس لیے جو سیدھی سیدھی بات ہو، اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔